بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی، سبق نمبر 70، صفحہ نمبر 392۔ عبارت: ولو قال لها اختاری اختاری، اختاری یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ولو قال لا اختاری 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 فقالت اخترت الاولى والوسطى والاخيرة طلقت ثلاثا في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يحتاج الى نية زوج، وقال تطلق واحدة وانما يحتاج الى نية زوج لدلالة التكرار عليه، اذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتقرر لهما أن ذكر الأولى وما يجري مجراه إن كان لا يفيد من حيث الترتيب ولكن يفيد من حيث الإفراد، فيعتبر فيما يفيد وله أن هذا وصف لغو لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان، والكلام للترتيب والإفراد من ضروراته، فإذا لغى في حق الأصل لغى في حق البناء، فلو قالت اخترت اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا لأنها للمرأة فصارت كما إذا صرحت بها، ولأن الاختيارة للتأكيد وبدون التأكيد يقع ثلاث فمع التأكيد أولى۔ ولو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة يملك الرجعة، لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة، فكأنها اختارت نفسها بعد العدة. وإن قال لها أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة، لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة وهي معقبة للرجعة. فصل في الأمر باليد: وإن قال لها أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث، لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير، والواحدة صفة الاختيار، فصار كأنها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك يقع ثلاث. ولو قالت قد طلقت نفسي بواحدة واخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة، لأن الواحدة نعت لمصدر محذوف وهو في الأولى الاختيارة وفي الثانية التطليقة، إلا أنها تكون بائنة لأن التفويض في البائن ضرورة ملكها أمرها، وكلامها خرج جوابا له، فتصوير الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في الإيقاع، وإنما تصح النية الثلاث في قول أمرك بيدك لأنه يحتمل العموم والخصوص، ونية الثلاثة النية التعميم بخلاف قول اختاري لأنه لا يحتمل العموم وقد حققناه من قبل. ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل، وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم، وكان بيدها أمر بعد غد لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر، إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل، فكان أمرين فبرد أحدهما لا يرتد الآخر. وقال زفر رحمه الله تعالى هما أمر واحد بمنزلة قولي أنت طالق اليوم وبعد غد. قلنا الطلاق لا يحتمل التعقيد والأمر باليد يحتمله، فيوقت الأمر بالأول ويجعل الثاني أمرا مبتدأ. ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا
يدخل الليل في ذلك وإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها في الغد لأن هذا أمر واحد لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد يهجم الليل ومجلس الشورى لا ينقطع فصار كما إذا قال أمرك بيدك في يومين. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غدا لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع. وجه الظاهر أنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد فكذا إذا اختارت زوجها يرد الأمر لأن المخير بين الشيئين لا يملك إلا اختيار أحدهما. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا أنهما أمران لما أنه ذكر لكل وقت خبرا على حدة بخلاف ما تقدم. یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اختاری 3 مرتبہ، اور بیوی نے کہا کہ اخترت الاولی والوسطی والاخیرہ، کہ میں نے پہلی، متوسطہ اور اخیرہ تینوں کو اختیار کر لیا. تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں بیوی پر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. تو لقد ثلاثاً 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. ولا یحتاج الی نیت زوج، اور شوہر کی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی. صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف 1 طلاق واقع ہوگی. وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ زَوْجٍ، اور یہ جو ہے شوہر کی نیت کی ضرورت درکار جو ہے وہ ہوگی. صاحبین فرماتے ہیں بیوی 1 طلاق سے متعلقہ ہو جائے گی اور شوہر کے لیے وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ زَوْجٍ لِدَلَالَةِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ، اور شوہر کی نیت کی جو ضرورت ہے وہ اس بنا پر تکرار کلمات طلاق پر دلالت کر رہے ہیں. شوہر کی وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ زَوْجٍ لِدَلَالَةِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ، تو شوہر کی نیت کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ درکار نہیں ہوگی کہ تکرار کلمات اختاری یہ طلاق پر دلالت کر رہے ہیں. لدلالت تکرار علیہ، لہذا لا یحتاج ذکر نفس، تو لہذا کیا ہوگا کہ نیت کی جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ طلاق کے حق میں اختیار ہی مقرر ہو سکتا ہے. تو یہاں اصل میں وَإِنَّمَا یحتاج اذ الاختیار فی حق طلاق هو الذی یتقرر، اس لیے کہ طلاق کے حق میں اختیار ہی مقرر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ طلاق کے حق میں اذ الاختیار، طلاق کے حق میں اختیار وہی مقرر ہو سکتا ہے، یعنی اس کا تکرار ہو سکتا ہے. لہما صاحبین کی دلیل نہ ذکر الاولی وما یجری مجراہ ان کان لا یفید من حیث الترتیب ولکن یفید من حیث الافراد. صاحبین کی دلیل یہ کہ اولا اور اس کے قائم مقام، اولا اور اس کے قائم مقام کا ذکر اگرچہ من حیث ترتیب کے اعتبار سے تو مفید نہیں ہے، لیکن عدد کے اعتبار سے مفید ہے. من حیث الافراد مفید ہے، لہذا جس چیز میں مفید ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا. یہاں اصل میں سمجھنے سمجھانے کی بات یہ ہے کہ بیوی کو اختیار دینے کے سلسلے میں کئی مسائل بیان ہوئے ہیں جو ترتیب سے انشاءاللہ آ رہے ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، خلاصہ اس کا، کہ اگر کسی آدمی نے 3 مرتبہ اپنی بیوی سے کہا اختاری، تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، کہہ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق کا اختیار دے دیا، خود بیوی کو طلاق کا مالک بنا دیا. کیونکہ طلاق کا مالک تو اصل شوہر ہوتا ہے، لیکن یہاں شوہر جو ہے وہ بیوی کو طلاق کا مالک بنا رہا ہے.
اور جواب میں بیوی نے بھی کہہ دیا اخترت الاولی والوسطی والاخیرہ، تو اس صورت میں چاہے شوہر نیت کرے یا نہ کرے اس کی بیوی پر یہاں 3 طلاق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واقع ہو جائیں گی، جبکہ صاحبین کے ہاں صرف 1 طلاق واقع ہوگی، اور نیت کی ضرورت تو یہاں بھی نہیں ہوگی، نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ لفظ اختاری میں تکرار ہے اور یہی تکرار مقرر ہوگا، لہذا نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، تکرار ہی معنی طلاق پر قرینہ بن جائے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ کہ بیوی کے جواب میں ذکر کردہ جو لفظ ہے وہ اولا، وسطی اور اخیرہ کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ترتیب میں مفید ہوں، یہ الفاظ عبارت کا مفہوم یہ ہو کہ میں نے پہلے اولا کو اختیار کیا، یعنی اخترت الاولی ثم وسطی ثم اخیرہ، پھر وسطی کو اختیار کیا اس کے بعد اخیرہ کو۔ ایک مطلب تو ترتیب یہ ہوگا کہ ترتیب کے اعتبار سے مفید ہوں اولا، وسطی اور اخیرہ کا ذکر کرنا، تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ میں نے پہلی کو اختیار کیا، پھر میں نے دوسری کو اختیار کیا، پھر میں نے تیسری طلاق کو اختیار کر لیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ افراد یعنی ایک ایک ہونے کی حیثیت سے مفید ہوں گے اولا، وسطی اور اخیرہ۔ اور یہاں یہی دوسرا فائدہ ہی ممکن ہے، کیونکہ محل اختیار جو ہوتا ہے وہ محل ترتیب نہیں ہے، محل اختیار محل ترتیب نہیں ہے، لہذا یہ کلمات مفید ترتیب نہیں ہوں گے، البتہ مفید افراد ہوں گے۔ تو بیوی کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو پہلے کلمہ اختیاری سے میرے سپرد کی گئی تھی اور پہلے کلمہ سے 1 طلاق کی سپرد کی گئی تھی، چونکہ اس لیے وہی ایک واقع ہوگی۔ یعنی یہاں بیوی کے کلمات جو ہیں یہ مفید برائے ترتیب نہیں ہوں گے بلکہ مفید برائے افراد ہوں گے۔ تو بیوی کے قول کا مطلب یہ ہوگا، اس نے کہا نا اخترتو، بیوی نے کیا کہا کہ اخترت الاولی والوسطی، تو وہ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو پہلے کلمہ اختیاری سے میرے سپرد، شور نے 3 دفعہ کہا تھا نا اختیاری، پہلے اختیاری سے جو میرے سپرد کیا گیا میں نے اس کو اختیار کر لیا، پہلے کلمہ سے چونکہ 1 ہی طلاق واقع ہوگی اس لیے وہ 1 ہی واقع ہو جائے گی، اور چونکہ یہ محل ترتیب نہیں ہے اس لیے دیگر کلمات اس پر مرتب بھی نہیں ہوں گے، اور جب دیگر کلمات کا اس پر ترتب نہیں ہوگا تو دیگر طلاق بھی واقع نہیں ہوں گی۔ ولاحو سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ھذا وصف لغو، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ وصف لغو ہے، یہ وصف کیا ہے؟ لغو ہے، یعنی صورت مسئلہ میں اولا، وسطی، اخیرہ، یہ تعلق ان کا وصف ہے نا اختیاری کا، اخترتو کا، تو یہ وصف ہے، اولا، وسطی اور اخیرہ یہ تینوں وصف ہیں، تو یہ لغو ہے، یہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ کیوں لغو ہے؟ لأن المجتمع فی الملک لا ترتیب فیہ کالمجتمع فی المکان، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ملکیت میں جمع ہونے والی چیزوں میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کسی آدمی کی ملکیت میں جمع ہونے والی چیزوں میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، مجتمع فی الملک ملکیت میں جمع ہونے والی چیزوں میں لا ترتیب فی، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کالمجتمع فی المکان، جیسے کہ مکان میں جمع شدہ چیزوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بغیر ترتیب کے رکھی جاتی ہیں، ایسے ہی ملکیت میں آنے والی چیزوں کی بھی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ والکلام للترتیب والافراد من ضروراته، اور کلام ترتیب کے لیے ہے، افراد اس کے لوازمات میں سے ہے، کلام جو ہے وہ ترتیب کے لیے، والافراد من ضرورات الترتیب من ضرورات الکلام، اور افراد جو ہے یہ تو کلام کی ضروریات میں سے، فائزہ لغا، جب دونوں لغو ہو گئے فی حق الاصل اصل کے حق میں، تو پھر بنا اس کے جو ہے بنا کے حق میں بھی لغو ہو جائے گا، لہذا جب اصل کے حق میں کلام لغو ہو گیا تو بنا کے حق میں بھی کلام لغو ہو جائے گا۔
یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صورت مسئلہ مذکورہ میں اولا، وسطی اور اخیرہ کا جو وصف بیان کیا گیا وہ لغو ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں جو کسی کی ملکیت میں جمع ہوں ان میں ترتیب نہیں چلتی، بلکہ وہ آدمی ان کے استعمال کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوتا ہے، جب چاہے جہاں جس چیز کو رکھ دے، جب چاہے جس چیز کو استعمال کر لے۔ جیسا کہ اگر کسی کے مکان میں چند لوگ جمع ہوں تو ان میں ترتیب نہیں چلے گی، ھذا اول و ھذا آخر نہیں کہا جائے گا، ھذا ثانی، ھذا وسطی، ھذا اخیرہ۔ لہذا جس طرح مکان میں جمع کی گئی چیزوں میں ترتیب نہیں ہوتی، اسی طرح کسی آدمی کی ملکیت میں جو جمع چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی ترتیب نہیں چلے گی۔ اور چونکہ طلاق بھی شوہر کی ملکیت میں جمع ہوتی ہے، اس کا مالک شوہر ہوتا ہے، اس لیے ان طلاق کے دینے میں بھی ترتیب نہیں چلے گی، اور اولا، وسطی اور اخیرہ کا تذکرہ کرنا یہ لغو ہو جائے گا۔ گویا کہ بیوی کا اخترت کہنا ہی کافی ہے، اخترت الاولا والوسطی والاخیرہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ لغو ہے، بیکار ہے۔ یہ کہنا ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کچھ بھی نہیں کہا، صرف اخترت کہا، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ بیوی کا کلام الاولا والوسطی والاخیرہ یہ ترتیب کے لیے ہے، اور افراد تو ترتیب کے لوازمات میں سے ہے۔ ترتیب جو ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کے لوازمات میں سے ہے کہ افراد ہوں، کہ عورت ایک ایک کر کے اختیار کرے، افراد یعنی فردن فردن، اکیلے اکیلے۔ کسی چیز کو ترتیب سے رکھا جاتا ہے، ایک یہ رکھو، ایک یہ رکھو، ایک یہ رکھو، پھر یہ رکھو، پھر یہ، ایک ایک کر کے اختیار، کہ عورت ایک ایک کر کے اختیار کرے، یا ایک دو اور ایک کر کے اختیار کرے۔ لہذا جب اصل یعنی ترتیب کے حق میں بیوی کا کلام لغو ہو گیا تو بنا یعنی افراد کے حق میں بھی لغو ہو جائے گا، اور صرف اخترتو کہنے کا اعتبار رہے گا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر شوہر کے قول اختاری 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 کے جواب میں عورت صرف ایک مرتبہ اخترتو کہہ دیتی ہے تو اس پر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، اس پر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ لہذا یہاں تو وضاحت کے ساتھ اخترتو کہا گیا ہے، اس لیے بدرجۂ اولا 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، اولا، وسطی، اخیرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْتُ اخْتِيَارَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، اور اگر بیوی نے کہا اخترت اختیاراتاً تو سب کے قول میں، تمام ائمہ کے قول میں 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، لِأَنَّهَا لِلْمَرَّةِ فَصَارَتْ كَمَا إِذَا صَرَحَتْ بِهَا، اس لیے کہ لِأَنَّهَا لفظ اختیاراتاً، اختیاراتاً مرتاً ایک مرتبہ کے لیے ہے، لِأَنَّهَا یعنی لِأَنَّ لفظ اختیاراتاً، حاضمیر سے مراد اختیاراتاً، لِأَنَّ اختیاراتاً لِلْمَرَّةِ، اس لیے کہ لفظ اختیاراتاً وہ مرتاً کے لیے، مرتاً یعنی ایک بار، مرتاً کا لفظی ترجمہ ایک مرتبہ، تو اختیاراتاً ایک مرتبہ کے معنی میں ہوا، فَصَارَتْ كَمَا صَرَحَتْ بِهَا، لہذا یہ عورت کے صراحت کرنے کی طرح، یہ تو ایسا ہی ہو گیا اس کا قول اخترت اختیاراتاً جیسے کہ اس نے اس کی وضاحت کر دی، مرتاً کی، مرتاً کی کیا کر دی؟ وضاحت کر دی، یعنی اس نے وضاحت کر دی ہے، تو لہذا یہ عورت کے وضاحت کرنے کی طرح ہو گیا اخترت اختیاراتاً، گویا کہ اختیاراتاً چونکہ مرتاً کے معنی میں ہے نا، تو گویا کہ بیوی یہ کہہ رہی ہے اخترت مرتاً، اور اس لیے بھی کہ اختیاراتاً وَلِأَنَّ الْاخْتِيَارَةَ لِلتَّأْكِيدِ، تاکید کے لیے ہے، وَبِدُونِ تَأْكِيدِ يَقَعُ الثَّلَاثُ، اور بغیر تاکید کے 3 واقع ہو جاتی ہیں، فَمَا تاکید اولا، تو تاکید کے ساتھ تو بطریق اولا پھر واقع ہو جائیں گی تینوں، لہذا تاکید کے ساتھ تو بدرجہ اولا 3 واقع ہو جائیں گی، جب بغیر تاکید کے 3 واقع ہو سکتی ہیں، تو سمجھ گئے؟ آسان ہے۔ وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي، اور اگر بیوی نے شوہر کے اس قول اختاری 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 کے جواب میں کہا قد طلقت نفسی یا اخترت نفسی،
یا اس نے کیا کہا اخترت نفسی، تو ان دونوں الفاظ کی ادائیگی میں بھی کیا ہو جائے گا کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی. فہی واحدۃ یملک الرجعۃ، اور شوہر رجوع کرنے کا مالک ہوگا. شوہر رجوع کرنے کا کیا ہوگا بھائی؟ مالک ہوگا. رجت کا مالک ہوگا. کیوں مالک ہوگا؟ دلیل دے رہے ہیں لأن ھذا اللفظ یوجب الانطلاق بعد انقضاء العدہ، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے انقضاء عدت کے بعد، طلاق عدت پوری ہونے کے بعد طلاق کو واجب کرتا ہے. قد طلقت نفسی یا اخترت نفسی، یہ جو ہے کیا ہے؟ عدت کے پورا ہونے کے بعد، انقضاء ختم ہو جانا، پورا ہو جانا، عدت کے ختم ہونے کے بعد طلاق کو واجب کرتا ہے. تو کیا ہو گیا کہ یوجب الطلاق فکأنہا اختارت نفسہا بعد العدہ، یہ ایسا ہو گیا گویا کہ عدت پوری ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اختیار کیا. ایسا ہو گیا گویا عورت نے عدت کے بعد طلاق کو کیا کیا؟ اختیار کیا. تو بیوی نے کیا کہا؟ قد طلقت نفسی اخترت نفسی بتطلیقۃ، یہ اس طرح بن جائے گا. شوہر نے 3 مرتبہ اختاری، جواب میں اس نے بیوی کے کیا کہا؟ بیوی نے کہا اخترت نفسی یا قد طلقت نفسی یا قد اخترت نفسی بتطلیقۃ، اخترت نفسی بتطلیقۃ، یا تو اس نے کہا قد طلقت نفسی یا کہا اخترت نفسی بتطلیقۃ، تو بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ الفاظ صریحہ میں سے ہیں. یہ لفظ جو ہے الفاظ صریحہ میں سے ہے جو عدت گزرنے کے بعد بینونت کو ثابت کرتا ہے، جدائی کو. اور جس لفظ سے عدت ختم ہونے کے بعد بینونت ثابت ہو سکتی ہے تو اس سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے. البتہ رجعی طلاق ہی عدت ختم ہونے کے بعد بائن بن جاتی ہے، اس لیے مذکورہ طلاق رجعی ہوگی. چوتھا مسئلہ ہوا ان قال اللہ امرک بیدک فی تطلیقۃ او اختاری تطلیقۃ، کہ تیرا معاملہ طلاق کے بارے میں تیرے ہاتھ میں ہے، یا یوں گا تو ایک طلاق کو اختیار کر لے. فاختارت نفسہا فہی واحدہ یملک الرجع، تو اس سے بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اس سے بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. شوہر نے بیوی سے کہا امرک بیدک فی تطلیقہ یا اختاری تطلیقۃ کہا، عورت نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو وہ ایک طلاق سے متعلقہ ہو جائے گی اور شوہر کو رجعت کا اختیار حاصل ہوگا، یعنی طلاق رجعی. لأنہ جعل لها الاختیار لیکن بتطلیقۃ، اس لیے کہ شوہر نے عورت کو اختیار دیا تھا. جعل لها الاختیار، شوہر نے عورت کو اختیار دیا تھا، مگر کیا ہو گیا؟ لیکن بتطلیقۃ، لیکن اختیار کس کے ساتھ دیا تھا؟ تطلیقۃ کے ساتھ. اور تطلیقہ کے بعد رجعت ہوتی ہے، وَهِيَ مُعَقِّبَةُ لِلرَّجْعَةِ، اور تطلیقہ کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رجعت، یعنی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. تو چوتھے مسئلے میں یہ کہ اگر شوہر نے بیوی سے یوں کہا امرک بیدک فی تطلیقۃ، یا یوں کہا اختاری تطلیقۃ، پھر بیوی نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو اس صورت میں اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ صورت مذکورہ چوتھے مسئلے میں شوہر نے لفظ تطلیقۃ سے طلاق دی ہے، اور لفظ تطلیقۃ سے جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے. لہذا صورت مذکورہ میں بھی واقع ہونے والی طلاق رجعی کہلائے گی. اور تیسرے مسئلے میں اختاری کے جواب میں قد طلقت نفسی کے ذریعے طلاق اختیار کرتی ہے، تو صاحب کتاب نے اس کا حکم یہ بیان کیا کہ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَ، صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی.
شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہدایہ کے عربی شارحین مثلا صاحب قدیر، علامہ ابن حمام، صاحب عنایہ، علامہ عینی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ واحدہ اور یملکو کے درمیان کاتب کی غلطی سے لفظ لا چھوٹ گیا۔ ارسل عبارت جو مبسوط زیادات جامع صغیر وغیرہ میں ہے وہ فاہیہ واحدۃ لا یملک الرجع ہے۔ یہی قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ بیوی نے اختیاری کے جواب میں طلاق کو اختیار کیا ہے، اور اختیاری الفاظ کنایہ میں سے ہے، اور الفاظ کنایہ سے طلاق بائنہ کا واقع ہونا عام جو ہے وہ کیا ہے، خاص اور عام ہے۔ آگے فصل فی الامر بالید، فصل فی الامر بالید، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَتْ قَدْ اخْتَرْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ ثَلَاث۔ یہ فصل ہے امر بالید کے بارے میں، بیان میں۔ اگر شوہر نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ، لیکن یہ جب بولا نا امرُكِ بِيَدِكِ، اس وقت نیت کیا تھی 3 طلاق دینے کی۔ فقالت، بیوی نے اس کے جواب میں کیا دیا، قد اخترت نفسی بواحدۃ، میں نے ایک طلاق کے ساتھ اپنے آپ کو اختیار کر لیا، ایک دفعہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، میں نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ اختیار کر لیا، تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ لأن الاختیار یصلح جوابا للامر بالید، اس لیے کہ اختیار امر بالید کے لیے جواب بن سکتا ہے۔ اختیار جو ہے وہ امر بالید کے لیے جواب بن سکتا ہے، جواباً امر بالید، لکونہ تملیکاً کالتخییر، لکونہ تملیکاً، کیونکہ تخییر کی طرح یہ بھی تملیک ہے، تخییر کی طرح یہ بھی کیا ہے، تملیک ہے، اور واحدتاً اختیارتاً کی صفت ہے، واحدتاً اختیارتاً کی کیا ہے، یعنی یوں ہوگا اخترت اختیارتاً بواحدتاً، یہ اس کی صفت ہے۔ فصار کأنہا قالت اخترت نفسی بمرۃ واحدۃ، تو یہ ایسا ہو گیا گویا کہ بیوی نے قد اخترت نفسی بواحدۃ نہیں کہا، بلکہ اخترت نفسی بمرۃ واحدۃ کہا۔ وبذالک یقع الثلاث، اور اخترت نفسی بمرۃ واحدہ، میں نے اپنے آپ کو ایک ہی مرتبہ اختیار کر لیا، ایسے تو 3 طلاق واقع ہوتی ہیں، لہذا یہاں بھی 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ رہی یہ بات کہ اختیار دینے میں تو 3 طلاق کی نیت کرنا درست نہیں ہے، یہاں کیسے درست ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی نے بواحدتن میں جو واحدہ کا لفظ استعمال کیا، وہ لفظ در حقیقت اختیارتاً موصوف محذوف کی صفت ہے، اور عبارت یوں بنے گی اخترت اختیارتاً مرتاً، اختیارتاً وہ مرتاً کے معنی میں ہے، لہذا اصل عبارت یوں ہوگی اخترت نفسی بمرۃ واحدہ، میں نے ایک دفعہ میں ہی اپنے آپ کو اختیار کر لیا، اور اس طرح کے جملے سے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں، لہذا اس سے یہاں بھی 3 طلاق ہی واقع ہو جائیں گی، بشرطے کہ شوہر نے ثلاث کی نیت کی ہو۔ آگے ہے وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ، اور اگر بیوی نے شوہر کے جواب میں، شوہر کا کیا تھا، امرک بیدک ینوی ثلاثا، اس نے جواب میں کہہ دیا قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ، کہ میں نے اپنے آپ کو ایک ساتھ طلاق دے دی، اخترت نفسی بتطلیقۃ، یا میں نے اپنے آپ کو ایک طلاق کے ساتھ اختیار کر لیا، فہی واحدۃ بائنۃ، تو ایک طلاق بائنہ ہے، تو یہ ایک طلاق بائنہ، لأن الواحدۃ نعت لمصدر محذوف، اس لیے کہ لفظ واحدہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، واحدہ مصدر محذوف کی کیا ہے، صفت ہے یہ واحدہ۔ وَهُوَ فِي الْأُولَى الاختیار وفی ثانیہ التطلیق، اور دوسری صورت میں التطلیق وہ جو ہے مصدر محذوف، واحدہ مصدر محذوف کی صفت ہے، جو پہلی صورت میں مصدر محذوف اختیارتاً آتا ہے، اخترت اختیارتاً، اختیارتاً
تو پہلی صورت میں کیا ہے، وہ جو ہے طلقتو کی صورت میں قد طلقت نفسی تطلیقتاً آئے گا، تو یہ پہلی صورت میں تطلیقتاً مصدر ہے، یہ مصدر معذوف کی صفت ہے، اور دوسری صورت میں اختیارتاً، یعنی اخترت نفسی اختیارتاً بتطلیقتاً، اس لیے واحدہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ پہلی صورت میں مصدر محذوف آئے گا تطلیقتاً، قد طلقت نفسی تطلیقتاً یا بواحدتاً، اخترت نفسی اختیارتاً بتطلیقتاً، تو مگر یہ طلاق بائن ہے، الا انہا تکون بائنۃ، مگر یہ طلاق بائن ہوگی، طلاق بائن ہوگی۔ یہ طلاق بائن ہوگی کیونکہ اس عورت نے اپنے معاملے کا مال ہونے کی ضرورت کے پیش نظر، لأن تفویض فی البائن ضرورت ملکہا امرہا، اس لیے کہ عورت کے اپنے معاملے کا مالک ہونے کی ضرورت کے پیش نظر تفویض بائن ہی میں ہوتی ہے، عورت کے اپنے معاملے کا خود مالک ہونے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے پیش نظر تفویض بائن میں ہی ہوتی ہے، تفویض بائن میں ہی ہوتی ہے۔ وَكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ، لہذا تفویض میں ذکر کردہ صفت ایقاع میں بھی مذکور ہوگی، اور بیوی کا کلام شوہر کا جواب بن کر صادر ہوا ہے، بیوی کا جو کلام ہے نا وہ شوہر کا جواب بن کر، وَكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ لِلزَّوْجِ، کہ بیوی کا کلام شوہر کا جواب بن کر صادر ہوا ہے، فَتَصِيرُ الصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي التَّفْوِيضِ مَذْكُورَةً فِي الْإِيقَاعِ، تو لہذا کیا ہوگا، تفویض میں ذکر کردہ صفت ایقاع میں بھی مذکور ہوگی، تفویض میں ذکر کردہ صفت ایقاع میں بھی کیا ہوگی، واقع ہوگی۔ تفویض کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، حوالے کرنا اپنے اختیارات، ایقاع کا مطلب واقع کرنا۔ وَإِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي قَوْلِ کہ امرک فی قولک امرک بیدک، اور امرک بیدک میں 3 طلاق کی نیت اس لیے درست ہے، 3 طلاق کی نیت شوہر کے قول امرک بیدک اس میں اس لیے درست ہے، لأنہ یحتمل العموم والخصوص، اس لیے کہ یہ جملہ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتا ہے، امرک بیدک یہ جملہ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ وَنِیَّةُ الثَّلَاثِ نِیَّةُ التعمیم، اور ثلاث کی نیت نیت تعمیم ہے، بخلاف قولہ اختاری، برخلاف شوہر کے قول اختیاری کہنے کے، برخلاف شوہر کے اختیاری کہنے کے، لأنہ لا یحتمل العموم، اس لیے کہ یہ اختیاری صرف عموم کا احتمال رکھتا ہے، لا یحتمل العموم لأنہ لا یحتمل العموم، تو اس لیے کہ یہ صرف عموم کا احتمال رکھتا ہے۔ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم اسے پہلے ثابت کر چکے ہیں، اسے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ اللَّيْلُ، اور اگر شوہر نے کہا، کیا کہا بیوی سے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں، آج تیرا معاملہ آج تیرے ہاتھ میں ہے، اور پرسوں، غدن نہیں کہا، بعد غدن، کل نہیں بلکہ پرسوں، آج اور پرسوں تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں،
تو اس میں رات جو ہے وہ داخل نہیں ہوگی۔ وَإِن رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا بَطَلَ أَمْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اگر بیوی نے یوم میں معاملے کو الیوم میں ہی رد کر دیا، بیوی نے الیوم میں ہی معاملے کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ بطل امر ذالک الیوم، تو پھر آج الیوم کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اس دن کا امر باطل ہو جائے گا۔ الیوم کا آج کا جو امر ہے شوہر کا، وہ تو ہو جائے گا باطل۔ وکان بیدہا امر بعد غد، اور پرسوں کا معاملہ بیوی کے ہاتھ میں رہ جائے گا، پرسوں اس کے ہاتھ میں پھر معاملہ ہوگا، آج کا ختم ہو گیا۔ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ وَقْتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ مِّن جِنسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْأَمْرُ، اس لیے کہ شوہر نے ایسے دو اوقات کا ذکر کیا، لِأَنَّهُ صَرَّحَ، اس لیے کہ شوہر نے ایسے دو وقتوں کے ذکر کر کے وضاحت کر دی کہ جن دو وقتوں کے درمیان انہی دو اوقات کا ہم جنس ایک اور وقت ہے۔ لم یتناول الامر، جسے امر شامل نہیں ہے، جسے امر شامل نہیں ہے۔ اذ ذکر الیوم بعبارت الفرد لا یتناول، اس لیے کہ صرف یوم کا تذکرہ لیل کو شامل نہیں ہوگا، صرف یوم کا تذکرہ کر دینا یہ رات کو شامل نہیں ہوگا۔ فَكَانَا أَمْرَيْنِ فَبِرَدِّ أَحَدِهِمَا لَا يَرْتَدُّ الْآخَرُ، تو کیا ہو جائے گا؟ لہذا یہ دونوں دو امر ہو گئے، الیوم ایک الگ امر ہے، بعد غد ایک الگ امر ہے، دونوں دو معاملے ہو گئے، اور ان میں سے ایک کو رد کرنے سے دوسرا رد نہیں ہوگا، ایک کو رد کرنے سے دوسرا رد نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ امر واحد، یہ دونوں ہما امر واحد، یہ دونوں یعنی الیوم اور بعد غد یہ امر واحد ہی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی امر ہیں۔ بمنزلۃ قولہ انت طالق الیوم و بعد غد، شوہر کے اس قول انت طالق الیوم و بعد غد کہنے کے درجے میں ہیں یہ دونوں، یعنی انت طالق الیوم یا امر کے بیادی کے الیوم و بعد غد، یہ یوں ہی ہو گیا جیسے کہ شوہر نے یہ کہہ دیا انت طالق الیوم و بعد غد، ٹھیک ہے، یہ اس کے درجے میں ہی ہے الیوم اور غد۔ قلنا الطلاق لا يحتمل التعقید، ہم کہتے ہیں کہ طلاق کسی وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احتمال نہیں رکھتی، طلاق کسی وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احتمال نہیں رکھتی، لہذا کیا ہوگا؟ جبکہ امر یہ بالید میں اس چیز کا احتمال ہے، وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احتمال ہے۔ والامر بالید یحتمل التعقید، اور امر بالید وہ تو وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ فیوقت الامر بالاول، لہذا امر بالید کو پہلے کے ساتھ موقت کر لیا جائے گا، امر بالید کو، امرو کی بیادی کی، اس کو الیوم کے ساتھ خاص کر دیا جائے گا، اور دوسرے کو یعنی بعد غد کو نئے سرے سے امر مانا جائے گا۔ وَيُجْعَلُ الثَّانِي أَمْرًا مُبْتَدَأً، نئے سرے سے ایک امر مانا جائے گا۔ یہاں پر عبارت کا خلاصہ یہ کہ کسی عربی نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ اختیار دیا، امرو کے بیدک الیوم و بعد غد، تو یوم کے گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ اس اختیار میں شامل اور داخل نہیں ہوگی، یعنی رات کو بیوی کو اختیارات حاصل نہیں ہوں گے، اور اگر بیوی نے رات میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو اس پر طلاق واقع بھی نہیں ہوگی۔ رات کو جا کر کہہ رہی ہے اخترت نفسی، رات کو وہ جا کر کہہ رہی ہے اخترت نفسی، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ رات شامل نہیں ہے۔ اور اگر بیوی نے رات میں اپنے آپ کو، اس لیے بیوی نے یوم کا اختیار رد کر دیا، الیوم والا اس نے کہا الیوم کا اختیار میں رد کر دیا، رددت امری الیوم، تو اب پرسوں والا اختیار بیوی کے پاس باقی رہے گا، الیوم والا اختیار رد کرنے سے بعد الغد والے اختیار کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیل کے امر میں داخل نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے
دو ایسے وقتوں کا ذکر کیا الیوم اور بعد غد کہہ کر، الیوم ایک وقت، بعد غد دوسرا وقت، تو ایسے دو وقتوں کا ذکر کیا جن دونوں کے مابین انہی کا ہم جنس ایک اور وقت ہے، یعنی غد۔ الیوم کے بعد کل غد آئے گا نا، پرسوں تو بعد میں آئے گا، اور اسے امر شامل نہیں کیا، لہذا امروں کے بھی یادک الیوم سے ایک امر ثابت ہوا اور بعد غد سے دوسرا امر ثابت ہوا، اور چونکہ ان کے مابین غد حد فاصل ہے، غدان حد فاصل ہے، یعنی اس نے کہا آج اور پرسوں، تو غدان تو کل ہے نا، یہ حد فاصل ہے، دونوں وقتوں کو جدا کر رہا ہے، اس لیے ایک یعنی الیوم کو رد کرنے سے دوسرا یعنی بعد الغد والا جو امر ہے وہ مردود اور ختم نہیں ہوگا، اس پر اس کے ختم ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور لیل کے امر میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے وضاحت کے ساتھ الیوم کا تذکرہ کیا، اور یوم کی تنصیص اور تصریح جو لیل یعنی رات کو اس سے خارج کر دیتی ہے، اس لیے یہاں لیل یوم کے ذریعے دیے گئے امر میں داخل اور شامل نہیں ہوگی، شامل نہیں ہوگی۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الیوم اور بعد غد دونوں آپس میں معطوف علیہ معطوف ہیں، اور چونکہ یہاں لفظ امر کا تکرار نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہا امروں کے بیدک الیوم و امروں کے بیدک غد بعد غد، یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے یوں کہا امروں کے، امر ایک ہی دفعہ ذکر کیا، امروں کے بیدک الیوم والغد و بعد غد، اس لیے دونوں ایک ہی حکم کو شامل ہوں گے، اور دونوں امر واحد کے درجے میں ہوں گے، جن میں سے ایک کو رد کرنے سے دوسرا بھی رد ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ان الفاظ میں طلاق دی، انتی طالق الیوم و بعد غد، تو اس صورت میں دونوں سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ورنہ تو اگر بعد غد کو الگ معاملہ مانا جائے تو اس صورت میں بیوی پر دو طلاق واقع ہونے چاہیے، والامر، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو احناف ولو قال امرک بیدک الیوم وغدان یدخل اللیل فی ذلک، امرک بیدک الیوم وغدان اوپر تھا بعد غدن، فرق یہ ہے، تو یدخل اللیل اس مسئلے میں رات داخل ہوگی، شور نے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج اور کل، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، آج اور کل تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں کیا ہو جائے گا کہ اس میں رات بھی داخل ہوگی، اس میں رات بھی کیا ہوگی، داخل ہوگی۔ وَإِن رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا، اور اگر الیوم آج کے دن میں تو اس نے معاملے کو رد کر دیا، لَا يَبْقَى الْأَمْرُ فِي يَدِهَا فِي الْغَدْ، تو کل والا معاملہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر عورت نے اس دن الیوم امر کو رد کر دیا، ردت و امری، تو غد میں اس کے لیے امر باقی نہیں رہے گا، غد میں امر باقی نہیں رہے گا، لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ واحد، اس لیے کہ یہ امر واحد ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ وَقْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقْتٌ مِّن جِنسِهِمَا، اس لیے کہ دو مذکورہ وقت یعنی الیوم اور غد، ان دونوں کے درمیان یعنی کہ جنس میں سے کوئی اور وقت حائل نہیں ہے، فاصل نہیں بنا جسے کلام شامل نہ ہو، جسے کلام شامل نہ ہو، ذکر کردہ دونوں وقتوں یعنی الیوم اور غد، ان کے مابین کوئی ایسا وقت حد فاصل نہیں ہے جو ان میں وقفہ پیدا کر دے، جیسے اوپر بعد الغد کی طرح، اس لیے لم یتناول الکلام، جس کو کلام کیا ہوگا اس کو کلام شامل نہیں ہوگا، تو لہذا کیا ہوگا، اس لیے بیوی رد کی مالک نہیں، تو لہذا کیا ہو جائے گا، اور جو ہے مابین ایسا وقت نہیں جسے کلام میں شامل کیا گیا ہو، کلام میں شامل نہ کیا گیا ہو۔ وقد یحجم اللیل، اور کبھی تو مجلس مشاورت کے دوران ہی رات پہنچتی ہے، کبھی رات جو ہے کیا ہو جاتی ہے، حجم آ گئی، طاری ہو گئی، کبھی رات طاری ہو جاتی ہے۔ وہ مجلس شورا لا ينقطع، اور مجلس شورا مشاورت کی مجلس ختم نہیں ہوئی کہ ادھر سے رات آ گئی، ٹھیک ہے۔ فصار کما اذا قال،
تو یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا، لہٰذا یہ ایسا ہو گیا جیسے شور نے کہا، کیا کہا، امرو کے بھی یاد کہ فی یومین، فی یومین، و امرو کے بھی یاد کہ غدن، ٹھیک ہے، تو امام ابو یہ تو ایسا ہو جائے گا، امرو کے بھی یاد کہ فی یومین کہا ہو، یوں ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہا اذا ردت الامر فی اليوم، کہ عورت نے جب الیوم اسی دن میں معاملہ رد کر دیا تو لہا ان تختار نفسا غدن، اب اس کو اختیار ہے کہ وہ آئندہ کل جو ہے وہ اپنے نفس کو اختیار کر سکتی ہے، آئندہ کل میں اسے اپنے آپ کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہوگا، لأنها لا تملك رد الامر، اس لیے کہ جب اس نے امر بالیت کو ختم کر کے اپنے شور کو اختیار کر لیا، لا تملک، لأنها لا تملك رد الامر، اس لیے کہ وہ معاملے کو رد کرنے کی اب مالک نہیں رہی، لا تملک رد الایقاع، وجہ ظاہر، تو جب وہ امر کیوں، لہذا اسی طرح اس کا اختیار ختم ہو جائے گا جب اس نے امر بالیت کو ختم کر کے اپنے شور کو اختیار کر لیا، شور کو اختیار کر لیا۔ ظاہری وجہ یہ ہے کہ انہا اذا اختار نفسها اليوم، کہ عورت نے جب ظاہری روایہ خلاصہ اختیار کر لی، اس لیے کہ بیوی رد عمر کی مالک نہیں ہے، جیسا کہ وہ ایقاع طلاق کو رد کرنے کی مالک نہیں ہے، طلاق کے واقع ہونے کو رد کرنے کی وہ مالک نہیں ہے، اس لیے یہاں امر کو رد کرنے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور ظاہر و روایہ کی دلیل یہ کہ جب بیوی نے الیوم میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو اب اس کو غد میں اختیار کرنے کا جو ہے وہ کیا ہو گیا، کہ غد میں اس کے لیے اختیار باقی نہیں رہے گا، غد میں اختیار باقی نہیں رہے گا، فقضا اذا اختار زوجہا، لہذا اسی طرح اس کا اختیار یہاں بھی ختم ہو جائے گا جب اس نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا، جب اس نے امر بالیت کو ختم کر کے اختار زوجہا برد الامر، امر کو رد کر کے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا، تو اب یہاں بھی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، لأن المخیر بین شیئین لا یملک الا اختیار، لا یملک الاختیار احدہما، کیونکہ جسے دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا ہے وہ ان میں سے صرف ایک کو اختیار کرنے کا مالک ہوتا ہے، لأن المخیر بین شیئین، دو چیزوں کا جس کو اختیار دیا گیا، لا یملک الاختیار احدہما، ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا وہ کیا ہوتا ہے، لا یملک، وہ مالک نہیں ہوتا، الا اختیار احدہما، مگر دو میں سے ایک کو اختیار کرنے کا مالک ہوتا ہے، یعنی دو کو نہیں صرف ایک کو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب شوہر نے امرو کے بیدک الیوم و امرو کے بیدک غدن کہا تو انہما امران، یہ دو امر بن گئے، انہ لما انہ ذکر لکل وقت خبرا علی حدۃ، دو امر اس لیے ہو گئے کہ شوہر نے ہر ایک وقت کے لیے علیحدہ علیحدہ خبر کی ذکر کی ہے، علیحدہ علیحدہ خبر ذکر کی ہے، برخلاف سابقہ مسئلہ کے جو گزر گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔